السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے 365 دنوں میں سے وہ کون سے 2 دن ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کی جانے والی نیکی اللہ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے؟ جی ہاں، وہ ہے 9 اور 10 ذی الحج کے دن۔ ایک طرف یوم عرفہ کی جو وہ عظمت ہے تو دوسری طرف عید الاضحیٰ اور قربانی کی برکات۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ ان دنوں کو صرف عید کی تیاریوں، شاپنگ اور گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں اور اس عظیم ترین ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شریعت اور سنت مصطفیٰ کے مطابق ہمیں ان 2 دنوں میں کون سے خاص کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ویڈیو کو 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا کیونکہ چند منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 9 ذی الحج کی، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے اور اللہ پاک سب سے زیادہ بدوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس دن 2 بڑے اعمال ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ سب سے بڑا عمل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد یعنی 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف۔ اس روزے کی نیت لازمی کریں۔ اور دوسرا کہ تکبیرات تشریق کا آغاز یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے ایک اہم واجب عمل شروع ہوتا ہے جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں، یعنی ہر فرض کے جو فوراً بعد مردوں کو بلند آواز سے اور خواتین کو آہستہ آواز میں 1 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یاد رکھیں، یہ تقریبات 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے اعمال تو اب آتے ہیں 10 ذی الحج یعنی عید کے دن کی طرف۔ یہ دن اللہ کے حضور عاجزی، شکر اور قربانی کا دن ہے۔ اس دن کے مسنون اعمال کون سے ہیں کہ عید کی صبح کے مسنون کام تو عید کے دن صبح جلدی اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ یا نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنتیں، اور نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا تو عید الفطر یعنی میٹھی عید پر سنت ہے کہ بندہ کچھ کھا کر نماز کے لیے جائے۔ لیکن 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کی سنت یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے بلکہ پہلا نوالا اپنی جو وہ قربانی کے گوشت کا لیا جائے۔ اگر قربانی گھر پر ہو رہی ہو اور راستے بدل کر جانا تو نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور واپس دوسرے راستے سے آنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیر جو وہ تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ قربانی کرنا سب سے پسندیدہ عمل تو نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد سب سے بڑا اور عظیم عمل قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے، قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو وہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے ہر بال کے بدلے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا سال یہ مبارک دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ان 2 دنوں کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائے۔ غیبت، لڑائی جھگڑوں اور فضول کاموں سے بچ کر اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، روزے کا اہتمام کریں اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔